من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ومولانا أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں. یہ کتاب ہدایت ہے ان صاحبان تقویٰ کے لیے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہمارے راہ میں انفاق کرتے ہیں. آیات کریمہ کے ذیل میں جو سلسلہ کلام آغاز ماہ مبارک کے ساتھ شروع ہوا تھا اور جس کا تعلق حیات مقدس حضرت ولی عصر عجل اللہ وہ سلسلہ اپنے اختتام کے قریب پہنچ رہا ہے. صرف 2 منزلیں باقی رہ گئی ہیں موضوع کی تکمیل سے. اب تک جو باتیں میں نے آپ کے سامنے گزارش کی ہیں ان تمام باتوں کا تعلق خود امام کی حیات طیبہ ولادت، غیبت صغریٰ، غیبت کبریٰ، امام کے کرامات، امام کی ہدایات اور خاتمہ کرام میں امام کی شہادت اور اس کے بعد ائمہ تعلیم کی رہنمائی. اس کے بعد ایک دوسرا مسئلہ جو بہرحال ہماری زندگی کے لیے بے حد اہمیت رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ پورے دور غیبت میں ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہماری زندگی کا عنوان اور انداز کیا ہوگا، ہمیں کیا کرنا ہوگا اور ان کے ظہور کے لیے ہمیں کیا تیاریاں کرنا ہیں تاکہ جب وہ منظر عام پر آئیں تو ہم ان کی رکاب میں چلنے کے قابل رہیں. یہ وہ ہدایات ہیں جن کا تذکرہ اس انداز سے تو نہیں پایا جاتا جس انداز کے اور دوسرے احکام نظر آتے ہیں، لیکن بہرحال
ائمہ طاہرین نے اپنے تعلیمات کو قوم تک پہنچانے کے لیے جو مختلف راستے اختیار فرمائے ہیں، ان میں ایک راستہ دعا کرنا۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ معصوم کے سامنے کوئی آدمی آ کے بیٹھا، اس نے کوئی سوال کیا اور امام نے سوال کے جواب کے ذیل میں کوئی حکم شریعت بیان کیا۔ کبھی ایسا ہوا کہ آنے والا معصوم کی خدمت میں آیا اور اس نے کوئی سوال نہیں کیا، لیکن حالات کا تقاضا یہ تھا کہ اسے احکام شریعت سے باخبر کیا جائے، لہٰذا امام نے خود ابتدائی طور پر قانون شریعت بیان کر دیا، چاہے آنے والا دریافت کرے یا نہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ جہاں نہ کوئی سوال کرنے والا تھا اور نہ اس کی گنجائش تھی کہ سوال کرنے والا سوال کرے، اور امام اس کے سوال کے جواب میں کوئی قانون شریعت بیان فرمائیں۔ ایسے مواقع پر ائمہ معصومین نے احکام الہی کے پہنچانے کا ایک نیا ذریعہ اختیار کیا، جہاں کسی انسان کو مخاطب نہ بنایا جائے بلکہ پروردگار کو مخاطب بنایا جائے۔ کہ بظاہر انسان خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، مگر اسی دعا کی تعلیم کے ذیل میں ائمہ طاہرین نے جب چاہنے والوں کو دعا کی تعلیم کی تو وہ تمام باتیں سکھا دیں جو انسانی زندگی کے لیے بے حد ضروری ہیں۔ اس لیے کہ حالات ایسے نہیں تھے کہ بات کو براہ راست انسان سے کہا جا سکتا، کبھی ایسا ہوتا کہ سیاسی حالات مناسب نہیں ہوتے، اور کبھی خود انسان کے ذات میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی ہے کہ اس سے یہ کہا جائے کہ تم نے یہ غلطی کی ہے، لہٰذا تمہیں اس غلطی کی تلافی کے لیے یہ کام کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ خود قرآن مجید نے انسانوں کی جن کمزوریوں کا ذکر کیا ہے، ان میں کمزوری یہ بھی ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ۔ انسانی مزاج یہ ہے کہ جب کوئی انسان سے یہ کہتا ہے اللہ سے ڈرو، تقوی الہی اختیار کرو، تو بجائے اس کے کہ خدا کا نام سن کے دل لرز جائے، وہ اور اکڑ جاتا ہے۔ آپ ہم کو سمجھائیں گے، ہم سے بڑا متقی دنیا میں کون؟ یعنی اگر پہلے امکانات کم تھے تو امکانات کچھ اور زیادہ ہو جاتے ہیں، امکانات بڑھ جاتے ہیں، اس لیے کہ انسان میں ایک طرح کی ضد پیدا ہو گئی، ایک طرح کا غرور پیدا ہو گیا، ایک طرح کی عقل پیدا ہو گئی، اور شیطان جس راہ کو گمراہ ہوا ہے اسی راہ کو سب کو چلانا چاہتا ہے۔ اس کے بعد کیا پریشانی تھی؟ خدا کو سجدہ کر ہی رہا تھا، عبادت الہی کر ہی رہا تھا، مگر جیسے خدا نے کہہ دیا آدم کے سامنے سجدہ کر، وہی عقل یہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ قاعدے کی بات اگر سمجھائی جائے تو بجائے بات سمجھنے کے اپنی عاقبت بنانے کے غرور پیدا ہو گیا، وہ چاہتا ساری اولاد آدم اسی راستے پر چلے جس پر کل ابلیس چلا۔ اس لیے آپ دیکھیں ہر انسان میں کم و بیش یہ کمزوری ضرور پائی جاتی ہے۔ آپ اس کی برائی پر تعریف کریں خوش ہو، آپ اس کی حماقت اور جہالت کی تعریف کریں تو خوش ہو گئے، لیکن اگر آپ اس کی غلطی پر متوجہ کرتے ہیں کہ تم سے یہ غلطی ہوئی ہے، تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اگر تم سے یہ کام ہو گیا ہے توبہ کرو، استغفار کرو، تو فوراً انسان میں اندرونی غرور ابھر آتا ہے۔ آپ ہم کو سمجھائیں گے، کیا ہم نہیں جانتے ہیں؟ ہم سے اچھا کون جانتا ہے؟ ہم سے بڑا مومن کون ہے؟ ہم باہر کے کتنے خراب ہوں، اندر سے بہت اچھے ہیں۔ فلسفے شیطان انسان کو سمجھاتا ہے مطمئن کرنے کے واسطے، انسان وہ استکبار، وہ تکبر، وہ غرور، وہ گھمنڈ پیدا کرانے کے لیے کتنے راستے شیطان نکالتا ہے۔ اس کے لیے قرآن نے یہ لفظ میں کہا ہے کہ جب انسان سے کہا جاتا ہے اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، تو اس میں گناہ کی بنیاد پر ایک طرح کا غرور پیدا ہو جاتا ہے، سمجھتا ہے کہ ہم اس کی بات کو مان لیا تو گویا ہماری خطرے پڑ گئے، ہم گڑ ہی نہ دے، یہ ہم کو سمجھائیں گے، ہم کے راستے پر چلیں گے۔ یہی حال بوڑھوں کا ہوتا ہے جوانوں کے مقابلے میں، یہی حال پڑھے لکھوں کا ہوتا ہے عوام کے مقابلے میں۔ ہر وہ آدمی جو اپنے کو دوسرے سے بڑا سمجھتا ہے وہ اپنے چھوٹے کی کوئی بات نہیں سننا چاہتا، بڑے کی بات تو مجبوراً برداشت بھی کر لیتا ہے مگر چھوٹے کی بات نہیں سن سکتا۔ ایسے اس کا خیال یہ کہ ہم بڑے ہیں، اگر ہم نے ان کی بات کو مان لیا تو اس کے معنی یہ بڑے ہو گئے، ہم چھوٹے۔ جہاں شیطان نے سمجھا دیا وہ انسان جتنا غلط تھا اس سے غلط ہو جاتا ہے، یا کم سے کم اپنے غلطی پر باقی رہ جاتا ہے۔ تو چونکہ ائمہ طاہرین سے بہتر انسانی مزاج کا جاننے والا کوئی جانتے قوم میں ایسے نالائق، ایسے خبیث لوگ پائے جاتے ہیں جن کو اگر سمجھایا جائے گا
اور یہ کہا جائے تم نے گناہ کیا، تم نے غلطی کی، تمہاری یہ برائی ہے، تمہیں جائز ہے، تمہیں توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، واجب چھوڑ دیا پورا کرنا چاہیے، حرام کیا ہے تو اللہ کی بارگاہ معافی مانگنا چاہیے۔ اگر یہ کہا جائے تم ایسے تو اس کی عقل میں بات نہیں آئے گی، اور ہو سکتا ہے کہ شیطان غرور پیدا کرا دے اور اکڑ جائے، جب کی برائی کر رہا تھا اس سے زیادہ برائی کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ لہٰذا بجائے اس کے اس سے یہ کہیں کہ تم نے گناہ کیا ہے، تم نے غلطی کی، وہ خود اپنے کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، پروردگار ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے کوتاہی ہو گئی، ہم سے خطا ہو گئی، ہم سے کمی ہو گئی، ہم فرائض کو ویسے ادا نہ کر سکے، ویسے معرفت کا حق ادا نہ کر سکے، ویسے عبادت کا حق ادا نہ کر سکے۔ کہ اگر انسان میں ادنا شرافت پائی جاتی ہوگی تو اس میں یہ احساس پیدا ہوگا جب یہ بندہ خدا کی بارگاہ میں جو سامنے آتا ہے جس کا کردار یقینی، جس کی عصمت مسلم، جس کا غلطی و خطا کا کوئی امکان نہیں، جب وہ خدا کی بارگاہ میں آ کے ایسے بات کرتا ہے تو ہمیں کیسے بات کریں گی؟ شاید انسان کو اپنی زندگی کے بارے میں، اپنے کیریکٹر کے بارے میں کوئی احساس پیدا ہو جائے۔ اسی لیے علم معصومین نے بے شمار تعلیمات کو پہنچانے کے لیے بہترین ذریعہ بنایا ہے دعا کا۔ جیسے ایک انسان ہے جو اپنے خدا سے بات کر رہا ہے، مگر دوسرا انسان اس بات کو سن رہا ہے تو اس کا ذہن اس گفتگو سے متاثر ہو رہا ہے، اگرچہ بظاہر مخاطب ہو نہیں، بظاہر تو بندہ اپنے خدا سے بات کر رہا ہے، اس کو تعلق نہیں، لیکن سننے والا جو اس گفتگو کو سنتا ہے تو یعنی کتنے طرح کے اثرات اس کے ذہن پر پیدا ہوتے ہیں۔ جب یہ ایسی بات کر رہا تو ہمارا کیا ہوگا؟ جب یہ خدا کی بارگاہ میں توبہ کر رہے ہیں جنہوں نے گناہ نہیں کیا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اسی ذہن میں معصومین نے کتنی باتیں ہیں جو انسانوں کو سکھا دی فقط دعا کے طریقے سے، چاہے خود دعا کی ہو اور لوگوں نے دعاؤں کو سن لیا ہو، محفوظ کیا ہو، یا کسی کو دعا کرنے کا طریقہ ہی سکھایا ہو۔ خدا کی بارگاہ میں ہو تو یوں باتیں کرو، خدا کی بارگاہ میں آؤ تو یوں خدا کی بارگاہ میں استعمال کرو، یوں دعا کرو، تاکہ انسان کو دعا کرنے کا طریقہ بھی معلوم ہو جائے اور اپنی کمزوریوں کا احساس بھی پیدا ہو جائے۔ اسی رات میں دعا کو اٹھا کے دیکھیں، جناب کو میرے کو ایک دعا تعلیم کی مولا کائنات میں اسے آپ بھی پڑھتے ہی ہیں۔ اب وہ ہم شماری کو امام سجاد نے دعا تعلیم کی، وہ دعا کو دیکھیں، دعا عرفہ امام حسین کی اس کو دیکھیں۔ ہر دعا میں معصوم نے چاہے خود اپنے کو پیش کیا ہو چاہے چاہنے والے کو تعلیم کو خدا کی بارگاہ میں آؤ تو پہلا کام یہ ہے کہ معرفت خدا کی گفتگو کرو، اس کے بعد اپنی اوقات کی بات کرو۔ جب خدا کو پہچان لو گے، اپنی اوقات کو پہچان لو گے تو خود ہی توبہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے۔ وہ غرور جس سے انسان کو شیطان گمراہ کرتا ہے، وہ غرور کب نکلے گا؟ جب انسان خدا کی عظمت کو پہچان لے اور اپنی اوقات کو پہچان لے۔ اسی لیے آپ دعائے عرفہ پڑھیں، میں ساری باتیں گزارش نہیں کروں گا، دعائے عرفہ پڑھیں تو دعائے عرفہ میں جہاں پروردگار عالم کے احسانات کا ذکر امام حسین نے اپنی دعا میں کیا ہے، وہ خدا کے احسانات کے ذیل میں انسان کی تربیت کر دی۔ پروردگار تیرا پہلا احسان میرے اوپر یہ ہے کہ تو نے مجھے پیدا کیا۔ بات سمجھو کہ انسان کو یہ اقرار ہے کہ خالق و مالک ہوا ہے، ہم کو اسے پیدا کیا نہیں۔ اب پیدا کیا تو امام نے اس کے تفصیلات کو بیان کیا، خدا تو نے ہم کو پیدا کیا یعنی کیا کیا، خدا نہیں جانتا کیا کیا، یہ امام نہیں جانتا، مگر یہ دعا جو ہمارے سامنے آئی تو کہا خالق یوں گزر نہ جاؤ کہ وہ خالق ہے مالک ہے، اب مخلوق ہے قصہ ختم ہو گیا۔ لیکن ایک خالق ہونے اور ایک تمہارے مخلوق ہونے میں خدا کے کتنے احسانات شامل ہیں۔ پروردگار تو نے ہم کو پیدا کیا ایک ایسے قطرہ نجس سے جو ناقابل ذکر تھا، یہاں سے ایک ایسے خطرہ نجس سے پیدا کیا جو ناقابل ذکر تھا، جس کا ذکر بھی خلاف تہذیب ہے۔ سوچی وہ انسان کی ابتدا ہے کہ جہاں تذکرہ بھی ناقابل بیان ہو جائے، جہاں ذکر بھی قابل خلاف تہذیب ہو جائے، اور یہ انسان اتنا بڑا اونچا ہو جائے، کوئی رئیس مملکت، کوئی عالم العلماء، وہ ایسے سب وہیں تھے۔ رئیس مملکت ہونے کے بعد یہ خیال نہ پیدا ہو جائے ہماری ابتدا کچھ اور زیادہ علم اور فضل آنے کے بعد یہ خیال نہ پیدا ہو جائے ہماری ابتدا کچھ اور تھی۔ انسان کو وہاں سے اپنی اوقات کو پہچاننا چاہیے تاکہ یہ احساس پیدا ہو وہ کتنا بڑا کریم ہے جس نے کہاں سے کہاں تک
انسان اتنا ذلیل رہ چکا ہے کہ خود اس کا ذکر نہیں ہو سکتا تھا، اور یہ بھی اتنا عجیب ہو گیا ہے کہ لوگ اس سے رشتہ جوڑ کے اپنے کو باعزت سمجھ رہے ہیں۔ اتنا طویل سفر پروردگار نے طے کرایا، پھر امام نے اس طویل سفر کی تفصیل بیان کی۔ کچھ نہیں تھا، بالکل ناقابل تذکرہ تھا۔ اس کے بعد بتایا اب تو یہ تقریر کے مراحل سے ہم کو گزارا، تو ظاہر وہاں سے آگے بڑھے تو گوشت تک پہنچے، گوشت سے آگے بڑھے تو یعنی خون سے گزر کے گوشت تک پہنچے، اور آگے بڑھے تو گوشت میں اتنی سختی پیدا ہو گئی کہ ہڈیوں کی شکل اختیار کر دیا، اور آگے بڑھے تو اس کے اوپر خون نے لباس اڑا دیا تاکہ گوشت بڑا ہوا نہ رہ جائے کہ جسم کیا ہے۔ گوشت کے اوپر پروردگار عالم نے اس فطری لباس انسان کو پہنا دیا ہے، گوشت منتقل نہ ہونے پائے، بکھرنے نہ پائے۔ اس کے بعد یہ بے جان انسان کا خدایا تو نے اس کے اندر روح پیدا کر دی، یہ پورا تیرا احسان ہے۔ اس کے بعد ہمیں رہنے کی جگہ چاہیے تھی، پورے شکم میں مادہ جیسی جگہ دے دی، اب اپنے بدن اس کے شکم میں رکھا تو بجائے اس کے بوجھ کا احساس پیدا ہوتا تو ایک دن حاضر رہ کے انسان کو اٹھا کے پھینک دیتی، تو نے اس کے دل میں اتنا رحم پیدا کرا دیا تو اس کا حجم بڑھتا جا رہا ہے، وقت بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کی محبت بڑھتی جا رہی ہے۔ ہمارے یہاں کے کاندھے پر اگر کوئی آدمی 4 کلو کا بوجھ رہے کہ ہم اٹھا لیں گے، لیکن دیکھا 4 کلو کا بوجھ اٹھا لیں گے 4 اور دیے جائے، 6 اور دیا جائے، جیسے بڑھتا جائے گا انسان آخر آج جا کے سب اٹھا کے پھینک دے گا۔ اب کیا سمجھتے ہیں سب ہو جائیں گے، ہمارے پاس بات نہیں ہے۔ 1 دن کا معاملہ ہو، 2 دن کا معاملہ ہو، کھانا پینا سونا جاگنا ساری زندگی عورت کی رحمت تو پڑ گئی ہے، خالی اس لیے کہ ایک بچہ دنیا میں آنے والا ہے۔ مگر پروردگار عالم نے جیسے جیسے بچے کے وزن کو بڑھایا، اس کی زندگی کو آگے بڑھایا، ویسے ماں کے رحم و کرم کو بڑھا دیا۔ وہ مہاتر رواحی یہ لفظ ہی مان کر پروردگار عالم نے ہماری کفالت کے لیے، ہماری تربیت کے لیے ان ماؤں کا انتخاب کیا جو رحم دل جو مہربان تھی۔ پروردگار عالم نے ان کی مہربانیوں کو سامنے کر دیا، یہاں تک یہ انہوں نے ہمیں دنیا کے حوالے کر دیا تو یہی سوچا ہوتا ہے کہ مصیبت کی نجات کی، مگر اس کے بعد بھی اپنی گوشت الگ نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھ رہے ہیں بچہ الگ ہو گیا، مہربانی الگ کرم تو فرق نہیں آیا۔ اس کے بعد جو اپنے کلیجے سے لگائے ہوئے ہیں، یہ جانتی ہے کہ اس کو اگر کلیجے سے لگائیں گے تو سوائے ہمارا خون جگر پینے کو کیا کرے، مگر اس کے بعد بھی اگر مزاج ہے بجائے اس کے لیے خون جگر پینا چاہے تو ناراض ہو، نہ پیے تو پریشان ہو۔ اے دنیا میں کوئی ایسا رہے، اے دنیا میں کوئی ایسا مہربان کہ کوئی اس کا خون جگر پینا چاہے تو وہ اس کے پینے سے خوش ہو، نہ پیے تو ناراض ہو جائے۔ مگر اللہ نے ماں کو ایسا مہربان بنا دیا ہے، اس کے بعد ماں کی مہربانیوں میں باپ کی مہربانی کا اضافہ کر دیا، گھر والوں کی مہربانی کا اضافہ کر دیا، جس کو ہم یہ سمجھے تھے وہ خالق ہم مخلوق، 2 لفظوں میں ہم نے قصہ تمام کر دیا۔ یہ 2 لفظوں کا قصہ نہیں ہے، یہ 9 مہینے کی داستان جو شکم مادر کے اندر ہے، 2 مہینے کی داستان رضاعت کے اندر ہے، اس کا 15 دن کی داستان تربیت میں ہے۔ یہ برسہ برس کا سفر ہے جو خدا نے طے کرا ہے۔ اس ایک لفظ میں جب بندہ یہ کہہ کے آگے بڑھ گیا وہ خالق ہے ہم مخلوق۔ یہ کیوں یہ ساری تفصیلات کیوں بیان کی؟ تاکہ انسان پروردگار عالم کے احسانات کو پہچانے اور اپنی اوقات کو پہچانے۔ جس دن عظمت خدا کو پہچان لے گا اور اپنی اوقات کو پہچان لے گا، اسے سر جھکانے کے تو خود ہی تیار ہو جائے گا۔ عبادت کوئی کہنے کی بات نہیں ہے، بندگی کو حکم دینے کا مسئلہ نہیں ہے، خالی انسان میں یہ احساس پیدا ہو جائے وہ سب کچھ ہے اور ہم کچھ نہیں ہے۔ جس دن یہ احساس پیدا ہو جائے گا انسان خود ہی سر جھکائے گا، بگڑتا کہاں سے، یا یہ بھول جاتا ہے کہ وہ کیا ہے، یا یہ بھول جاتا ہے کہ ہم یہی انسان میں تباہی پیدا ہوتی، جس کی مثال خود قرآن مجید نے بیان کی۔ صبح شام آپ سنتے رہتے ہیں یہ بھول گیا کہ ہم کیا ہیں، دماغ خراب ہو گیا۔ تو نے انہیں مٹی سے بنایا، ہم نے آگ سے بنایا۔ جیسے اپنے اونچائی عظمت کا خیال پیدا آگ سے بنے وہ بہت بڑی چیز ہو گئے، یہ بھی آگے بنایا ظاہر کے کہ آگ سے بنا ہوتا، پتھر سے بنا ہوتا، لوہے سے بنا ہو، بے آگ بنانے والے تو گہرا درجہ کرو، مگر اس کی عظمت سے غافل ہو گیا، اپنی حیثیت اور اوقات سے غافل ہو گیا۔ یہی سے تباہی کا سلسلہ شروع ہوا اور اسی راستے پر ابلیس ملعون سارے اولاد آدم کو جلانا چاہتا ہے۔ تو معصومین نے نہ جانے کتنی تعلیمات انسانوں کے حوالے کیے ہیں دعاؤں کے ذریعے، بس یہی میرا مقصد تھا عرض کرنے کا۔ اب آئیے دیکھیں ہماری وہ ذمہ داریاں جو امام زمانہ سے متعلق ہیں، ان کی ذمہ داریاں یا تو امام ہدایت کرتے رہے،
وہ اپنے فرائض کو ادا کرتے رہیں گے، سامنے رہیں جب بھی، اور پردے غیب میں رہیں جب بھی، مگر ہماری ذمہ داریاں امام کے سامنے کیا ہیں؟ اس حقیقت کو ائمہ تعلیم نے دعاؤں کے ذریعے سمجھایا۔ اس مقام پر ایک نقطے پر میں چاہتا ہوں متوجہ ہو جائیں تاکہ آئندہ جو بھی 2 دن میں گزارش دوں گا وہ بات آپ پر واضح رہے۔ اس امام زمانہ کے مسائل باقی ائمہ کرام کے مسائل سے مختلف ہیں ہر اعتبار سے، اور خصوصیت کی اعتبار سے میں گزارش کر رہا ہوں وہ یہ کہ ہر امام کے بارے میں جو بیان کیا آیا وہ بیان کسی امام کا تھا۔ پہلے امام کے بارے میں دوسرے امام نے بہت سی باتیں بیان کی، دوسرے امام کے بارے میں تیسرے امام نے بیان کی، ان کے بارے میں چوتھے امام نے بیان کی۔ لیکن امام زمانہ کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے بعد کوئی امام لاحق ہونے والا ہے، ان کے بعد کوئی امام دنیا میں نہیں دکھائی دے رہا ہے، وہ آخری امام ہے، تو ان کے بارے میں جو بیان دیا ہے وہ غیر امام کا ہوگا، غیر معصوم کا ہوگا، اور غیر معصوم یا غیر امام کے بیان کی وہ اہمیت نہیں ہو سکتی ہے جو امام کے بیان کی۔ تو جو ہے جو اہمیت کسی معصوم کے بیان کی ہے وہ اہمیت کسی غیر معصوم کے بیان کی تو نہیں ہو سکتی ہے۔ تو امام زمانہ کے بعد جتنے بڑے سے بڑے عالم پیدا ہوں یا بڑے سے بڑے عالم پیدا ہوں بالآخر سب غیر معصوم ہی تو نہیں، وہ جو بات بھی کہیں گے وہ بیان غیر معصوم کا ہوگا، وہ بیان غیر امام کا ہوگا، برخلاف اس کے امام حسن نے جو مولا کائنات کے بارے میں کہا، امام کے بارے میں امام کا بیان، امام حسن کے بارے میں امام حسین نے کہا، معصوم کا بیان معصوم کے بارے میں۔ تو اب تو سارا سلسلہ یہ تھا جس کے بارے میں وہی معصوم جو بیان کرنے والا، جس کے بارے میں کہا وہ بھی امام، جو کہنے والا ہے وہ بھی امام۔ لیکن یہاں پر آنے کے بعد مسئلہ ذرا کمزور ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ میں اس کے علاوہ کوئی لفظ نہیں پاتا ہوں جو آپ کے سامنے استعمال کروں، اب مسئلہ ذرا کمزور دکھائی دے رہا ہے کہ امام زمانہ کے بارے میں جو بات کہی جائے اس بات میں اتنا فضل نہیں ہو سکتا ہے جو پہلے کی باتوں میں تھا۔ اس لیے کہ پہلے جو کچھ بیان کیا گیا سب سے کہنے والے امام سے معصوم تھے، ان کے بعد جو بھی آئے گا زمانے غیبت اور کی بیان کرے گا، پھر آپ کو بیان کرنے والے وہ علماء ہوں گے جو غیر معصوم ہیں اور غیر امام ہیں۔ غیر معصوم غیر امام کے بیان اس کا اہم نہیں ہو سکتا جتنا اہم بیان امام ہو معصوم کا ہوتا ہے۔ یہ بات آپ بتاتے ہیں تو اس کے معنی کیا تھے کہ امام زمانہ کے بارے میں جو کچھ بھی کہا جاتا سب میں یہ کمزوری رہ جاتی کہ غیر معصوم کا بیان، سب میں یہ کمی رہ جاتی کہ غیر امام کا بیان ہے۔ حالانکہ سب سے زیادہ مسئلہ سنگین اسی دور کا ہے، اسے کہ سب سے دور میں ایک نسل گزری اور دور امام کا تمام ہو گیا۔ توجہ فرمائیں، جو امام دنیا میں آخری عمر امام کی ہے 65 سال، اس کے آگے کوئی امام دنیا میں رہا نہیں۔ امام جعفر صادق کی عمر تمام ائمہ تعلیم میں امام صادق کی عمر سب سے زیادہ 65 سال، اس صدر عمر کو امام کے تو 65 سال کتنی نسلیں گزر جائیں گی؟ اگر ایک آدمی اس وقت پیدا ہوا ہے کہ جب اس کے جوان ہونے کے بعد امام پیدا ہوئے ہیں، جب بھی 80 سال کا ہوگا امام کا انتقال ہو جائے گا، شہید بھی ہو جائیں گے، یعنی وہ آدمی خود موجود ہے، ابھی نسل تبدیل نہیں ہونے پائی، امام کی زندگی کا آغاز بھی ہوا اور اختتام بھی ہوا، ہے تو وہ افراد جو زندہ ہیں جو امام کے مستقل عادت تھے، وہ افراد بھی زندہ ہیں جنہوں نے امام کا بچپنا دیکھا ہے، وہ افراد بھی زندہ ہیں جنہوں نے امام کی جوانی دیکھی ہے، وہ افراد بھی زندہ ہیں جنہوں نے امام کی ضعیفی دیکھی۔ تو ائمہ تعلیم کی زندگی آفس اس کی زندگی 25 سال ہے 28 سال ہے، مطلب مسئلہ اور بات ہے۔ لیکن یہ زندگی جو 1000 سال رہنے والی 1000 سال رہنے والی، اس کے مسائل بہت سنگین ہیں، بہت اہم ہیں، مگر ان مسائل کا حل کرنے والا جو بھی آئے گا یا غیر امام یا غیر معصوم ہو جایا۔ یہ تو عجب مسئلہ ہے، جو 50 سال کے 25 سال کے مسائل تھے ان کے حل کرنے کے بعد ایک دور میں 2 امام، ایک دور میں 3 معصوم، اور جو ہزاروں سال کے مسائل ہیں ان کے حل کرنے کے بعد نہ کوئی امام رکھا نہ کوئی معصوم رکھا، یعنی بیان کمزور ذمہ داری زیادہ، بیان کمزور اور زمانہ دورانی، یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا پروردگار نے کہا تو مجھے نہ سمجھاؤ۔ اگر اتفاقاً یہ امام ایک کے بعد ایک امام ہوتے رہتے تو یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا کہ جس دن امامت کو روک دیا گیا پہلے والے کچھ کہہ نہیں سکے جب انہیں معلوم نہیں کہ بات میں کیا ہونے والا ہے، بعد میں جو آئے وہ سب غیر معصوم ہو گئے، بات کمزور کی کمزور رہ گئی۔
مگر چونکہ میرا نظام آدم کے دور سے مرتب موجود ہے. توجہ کریں، انبیاء کی داستان کو وہاں بھی یہ خبر پائی جاتی ہے، ایک آنے والا آئے گا جس کے سر پر 12 کا سال ہوگا. ایک ایسا آنے والا آئے گا جس کی ضروریت سے 12 ہوں گے. وہ پیغمبر نے کہا میرے پاس 12 ہوں گے، مولا نے کہا میرے پاس ہوں گے. یعنی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اتباع سے لے کے چلتے چلتے مقام پہ امامت کو روک دیا گیا ہے، بلکہ روز اول کے دور آدم سے اور دور امام زمانہ تک انبیاء کو، ائمہ کو، اولیاء کو سب کو بتایا گیا کہ آنے والے 12 ہوں گے. جناب عیسیٰ کو روک کر رکھا، آپ ٹھہریے جب وہ آ جائے گا اب نہیں پہنچ جائے گا. اور ان کو نہیں معلوم تھا جب پیغمبر کے دور سے تو برابر اعلان شروع ہو گیا، میرے پاس 12 خلاف امام، میرے پاس 12 امام، میرے پاس 16 امام، ایک ایک کا نام بتایا. یعنی مسئلہ وہ نہیں تھا جو اتفاقیہ تھا. یہ بات تو ہوتے یہی بات مسئلہ اتفاقی نہیں ہے، سب کو روز اول سے معلوم تھا. اور اگر پہلے کی داستان بھول جائیں تو پیغمبر کو تو معلوم تھا. اگر نہیں معلوم تھا ایسے کام میرے پاس 12 امام ہوں گے. یا پھر میرے کام حضور نے بتائیے کہ اولیاء میں کون ہے جن کے نام واجب ہے. کہا پہلے علی، دوسرے حسن، تیسرے حسین، اس کے بعد ان کا بیٹا، اس کے بعد ان کا بیٹا. اگر نبی کو نہیں معلوم تھا تو بتا کیسے رہے. کرنا چاہتا ہوں اس پر تھوڑی دیر آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اس لیے میں ذرا آپ کو زحمت دے رہا ہوں کہ آپ مسئلے کی سنگینی اور اہمیت کو پہچانیں. تو سرکار تو عالم نے اعلان کر دیا. سرکار کے اعلان کے بعد وہ جابر کو معلوم ہو گیا، پھر مولا کائنات کو کیسے نہیں معلوم ہو. جن کے بعد علم امامت ہے جابر کے بیان کے بعد جابر نے سن لیا، ان کو معلوم ہو گیا. جس کو جابر نے سنا دیا اس کو معلوم ہو گیا، جس سے حضور نے کہا اسے معلوم ہو گیا. اب تو سب کو معلوم ہو گیا 12 آنے والے اور کون کون آنے والا ہے. پھر حضور نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ آخری غائب ہو جائے گا، غیبت کا یہ صورت حال ہوگی، یہ طریقہ ہوگا، یہ اس کا فائدہ ہوگا، یہ اس کا طریقہ ہوگا. ساری باتیں حضور نے بتا دی. تو کون ایسا تھا جس کو نہیں معلوم تھا؟ توجہ کریں. تو جب پیغمبر سے لے کے 11 امام تک ہر ایک کو معلوم تھا کہ امام 12 ہوں گے. 12واں پردے غیب میں چلا جائے گا، وہ پردے میں رہے گا، قوم باہر رہے گی. تو جب سب کو معلوم ہے کہ قوم باہر رہے گی تو قوم کی کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہوگی. لیکن ذمہ داری 12 کے بعد جو بیان کرنے والا ہوگا وہ غیر معصوم ہوگا، وہ غیر امام ہوگا. شاید جو اس بہت اعتبار میں کریں. لہٰذا جن کو یہ معلوم تھا کہ وہ پردے میں جائے گا، قوم باہر رہے گی، قوم کو ذمہ داریوں کی ضرورت ہوگی، بتانے والا کو ایمان معصوم میں رہ جائے گا. یہ انہیں کی ذمہ داری کی کہ غیبت کی خبر دی ہے تو برائے سمجھا کے جائے. تعلیم کی ذمہ داری کی آنے والے دور میں جو غیبت امام کی خبر دی ہے تو اس دور کی جو فرائض ہیں، ذمہ داریاں ہیں، ان سے قوم کو آگاہ کر دکھائیں. اس لیے اس کے بعد تو کوئی ایسا آنے والا معصوم نہیں ہوگا، کوئی امام نہیں ہوگا جو بتائے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ سمجھیں غیر معصوم کا بیان اس کا کیا اعتبار ہے. جیسا ہر معصوم نے چاہا کہ میں خود بیان کر کے جاؤں، ہر معصوم نے چاہا کہ میں خود سمجھا کے جاؤں تاکہ اس کے بارے میں ایک معصوم کا بیان رہے، اس کے بارے میں ایک امام کا بیان رہے. اسی لیے حضور نے بیان کیا. حضور نے کیا بیان کیا؟ ہماری ذمہ داریوں کا جو حضور نے کیا پیغمبر اسلام نے. میں نے آپ کے سامنے کیا حضور نے ایک جگہ افضل اعمال امتی انتظار الفرض، میری امت کے سارے اعمال میں سب سے افضل عمل کا نام انتظار. سوچیے کہاں پیغمبر کا زمانہ اور کہاں زمانے کے امام کا زمانہ. یا درمیان 12 کچھ لوگ حاصلہ ہے، مگر سرکار اس زمانے میں کہیں افضل اعمال امت دور غیبت میں انتظار. یعنی ایک ذمہ داری کو پیغمبر بتا دے جو ہوتا ہے، ایک ذمہ داری کو پیغمبر نے بتا دی خالی یہ کہہ کے کہ امت کے بہترین اعمال میں سب سے اچھا عمل ہے انتظار. جب بہترین عمل ہے انتظار تو امت کی ذمہ داری ہے جب تک وہ منظر عام پر نہ آئے انتظار ہے. اب نہ کہیے گا کہ علماء نے کوئی ذمہ داری طے کی ہے، علماء کے معصوم نہیں ہوتے. اور ہمیں
اگر زمانے کے ایمان کے پردے غیب میں جانے کے بعد آغا فلاں اور آیت اللہ فلاں حجت الاسلام فلاں انہوں نے کہا ہوتا آپ لوگ انتظار کریں، تو کوئی بھی یہ کہہ سکتا تھا یہ غیر معصوم ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ جن کی ہر بات پہ اعتبار کیا جائے، یہ کوئی امام نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک بات پہ اعتبار کیا جائے۔ پروردگار نے کہا کیا امام اور کیا معصوم، میں تو پیغمبر کی زبان سے فرشتے کہہ رہا تاکہ مسئلہ کسی گھروں کا نہ رہ جائے، پوری امت اسلامیہ کا مسئلہ ہے، اسی لیے حضور نے یہ نہیں کہا کہ شیعوں کے لیے بہترین کام ہے انتظار، علی والوں کے لیے بہترین کام ہے انتظار، افضل اعمال امتی، امت کے لیے بہترین عمل ہے انتظار، تو کسی امت پیغمبر کے رہنا ہے۔ انتظار کے معنی میں گزارش کر چکا ہوں اور اس کے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ انتظار کے معنی چھوڑ جانے کے لیے، انتظار کے معنی بے عملی کے نہیں ہے، انتظار کے معنی تیاری ہے، تاکہ معلوم ہو واقعی ہم کسی کا انتظار کر رہے ہیں، اور انتظار اس انسان کا نہیں کر رہے ہیں جو آپ کی کوئی مٹھائی تقسیم کرنے والا ہے، انتظار اس انسان کا ہو رہا ہے جو نظام ظلم و جور کو گرانے والا ہے، نظام انصاف قائم کرنے والا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے کو انصاف اور عدل کی اس منزل پر پہنچائیں تو ان کے ساتھ اس نظام میں اس کام میں شریک ہوں جس کام کے لیے وہ منظر عام پر آنے والا۔ اس مقام پر ایک جملہ صرف غلط فہمی دور کرنے کے واسطے بعض لوگ ایسے بھی ناسمجھ یا نالائق پیدا ہوئے جنہوں نے کہا کہ جو لوگ دور غیبت میں کار خیر، تبلیغ، ترغیب، ہدایت، امر بالمعروف، نہی عن المنکر کی باتیں کرتے ہیں، اصل میں ظہور ایمان کو یہی روکیں گے۔ ایسے لوگ پائے تھے، آپ پڑھیں کتابیں، ہر طرح کا آدمی آپ کو مل جائے گا دنیا میں، کیسے یہ بھی آپ لوگ جب حضور یہ فرما کے گئے جو دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی تو وہ آئیں گے، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آ جائیں تو ظلم کیجیے، جور کیجیے، ستم کیجیے، فساد کیجیے، حلال حرام دیکھ کر دیا قیامت ڈالیے، یہ دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی، بہت وہ گھبرا کے اب آپ لگے ہیں نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو، خبز نکالو، یہ حرام نہ کرو، وہ ناجائز نہ کرو، سارا ظلم تو آپ کی روکے ہوئے آئیں گے۔ اس طرح سے بھی آپ لوگوں کا پیٹ نہیں بھرا، خالی امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہے، اب پوری حکومتیں قائم کر لی ہیں ظلم کو روکنے کے واسطے، برائیوں کا خط بات کرنے کے واسطے، فساد نہ ہونے پائے، قیامت نہ آنے پائے، اس کو آپ بھی لوگ چاہتے ہیں خالی آپ بھی رہیں وہ نانے پر، ورنہ اگر کوئی واقعہ شروع ہو سکتا ہے وہ آ ہی جائے حضور تو دنیا کو ظلم و جور سے بھر کے خود آ جائیں گے۔ ایسے نالائق کی سوچنے والے پائے جاتے ہیں، ان کی نظر میں انتظار کا مطلب فساد تو نیا، ایسے نالائقوں کی نظر میں، جاہلوں کی نظر میں انتظار ایمان کی مانی فساد، حرام کاری، بدکاری، بے ایمانی، عیاری، مکاری، یہ سب کا نام ہے انتظار، اور حضور نے اسی انتظار فرمایا افضل اعمال امتی، ایسی جاہلوں کا علاج کیا سرکار نے جس دن انتظار کو حکم نہیں کیا بلکہ انتظار کو افضل اعمال کرایا، ورنہ خالی اگر انتظار کہہ دیا ہوتا تو ایسے نالائقوں کے نظر انسان کے کیسے معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا بہترین عمل ہے انتظار، تو اگر انتظار بہترین عمل ہے تو انتظار میں فساد کیسے شامل ہو جائے گی، انتظار میں عیاری کیسے شامل ہو جائے گی، انتظار میں مکاری کیسے شامل ہو جائے گی، انتظار میں حرام کاری کیسے شامل ہو جائے گی، انتظار میں برائیاں کیسے شامل ہو جائیں گی، ساری برائیوں کا نام ہو جائے انتظار، اور حضور فرمایا انتظار بہترین عمل ہے۔ اور اسی لیے میں جملہ کہا تھا یہ سمجھے حضور آ جائیں، آئیں بس حلوہ تقسیم مرضی ہو جائے، اس نالائق کی سمجھ یہ نہیں ہے ٹھیک ہے دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی وہ آ جائیں گے مگر کیا کرنے کے لیے آئیں گے، نہیں ہو کیا کرنے کے لیے آئیں گے، ظلم و جور کو مٹانے کے لیے۔ آپ ہمارے خوش فہمی کے مولا نہیں آ رہے ہیں، حضور کو آ جانا چاہیے، جتنا ظلم کرو اتنا ظلم کرو، جب دنیا ظلم سے بھر جائے خود ہی آ جائیں گے، مگر آ جائیں گے تو کریں گے کیا،
جو بلانے والے پہلے تو یہ صاحب ہو جائیں گے، کیا جو بلانے والے پہلے یہ صاحب ہو جائیں گے. اس لیے وہ آ رہے ہیں ظلم کو مٹانے کے لیے، آپ ان کو بلانا چاہتے ہو ظلم کے ذریعے، تو آپ چاہتے ہیں سارے پہلے ظالموں میں ہمارا نام آ جائے تاکہ معلوم ہم ہی رہتے ان کو لے آئے ہیں. آپ لوگ سب مل کر کچھ نہ کر سکے، دنیا کو ظلم جو سے نہ بھر سکے، یہ ہمارا کارنامہ ہے. ہم نے دنیا کو ظلم سے بھر دیا. ایو الناس کی خوشخبری تمہارے واسطے ہے. اگر ہم جیسا ظالم نہ پیدا ہوا ہوتا تو تمہارا مولا نہ آتا. مولا نے آواز دی کہ تمہارا کیا کمال تھا، یہ تمہارا احسان تھا، یہ تمہارا کام تھا کہ تم ہمیں لے آئے. اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم تم کو لے جائیں. اگر تمہارا یہ کوئی کارنامہ ہے کہ تم ہم کو پردے سے باہر لے آئے تو ہمارا بھی کارنامہ یہ ہے جو جتنا والا ظاہر ہے پہلے اس کا سوایا کیا جائے. آپ ایمان کو بلا رہے ایمان کے ساتھ رہنے کے لیے کب تو ہونے کے واسطے. دعائیں ظہور جو ہو رہی ہے قائد اور ان کی خدمت میں رہنے کے واسطے یا ان کے ہاتھ سے قبض ہونے کے واسطے. اگر بھائی ان کے ہاتھ سے قبض ہونے کا شوق ہے تو کسی اسلامی حکومتیں کہیں بھی چلے جائیں گے قبض ہو رہی ہے. بنا لیتا ہوں لیکن اگر بلا رہے اسے تاکہ ظالموں سے انتقام ہے، تاکہ بدکاروں کو سزا دیں، تاکہ نالائقوں کو سزا دیں، تو آپ تو ان ظالموں میں شامل نہ ہو، آپ تو ان بدکاروں میں شامل نہ ہو، تاکہ آپ ان کے ساتھ رہیں اور ان کے ساتھ چل کے ان کا خاتمہ کریں جن کا خاتمہ ہونا چاہیے. اپنے خاتمے کا انتظام انتظار کے معنی میں کیا ہے والی آتی ہے جس کی وضاحت کرنا ضروری تھا. میں نے آپ کے سامنے رکھ کیا. یہ ایک ذمہ داری زمانے حیبت ایمان کی ہماری وہ ہے جس کا اعلان سرکار دوارا مل گیا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ غیبت کے بعد جو اعلان ہوگا وہ غیر ایمان کا ہوگا، غیر معصوم کا. اب یہ تو پیغمبر کا اعلان ہے، سید المرسلین کا اعلان ہے، خاتم النبیین کا اعلان ہے. اب تو اس اعلان میں کوئی کمزوری نہیں ہے. یہ ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ جس کی طرف روایات میں خود معصومین نے اشارہ کیا آنے والے ایمان کے بارے میں، یہ ذمہ داری ہماری ہے، خود معصومین نے سمجھایا اور انتہائی فطری بات ہے. یعنی اگر بیان معصوم نہ ہوتا جب بھی ہماری سمجھ بات آتی ہے. اگر واقعہ کسی آدمی سے ہم کو محبت ہے تو انشاءاللہ محبت حبیت ہمارا شعار ہے، محبت حبیت وہی ہمارا کردار ہے. لیکن واقعہ اگر کسی آدمی کو کسی آدمی سے محبت واقعہ تو ناممکن ہے کہ محبوب نگاہ سے غائب رہے اور چاہنے والا مطمئن بیٹھا رہے. کسی آدمی ادنا آپ کے تعلقات ہیں، تھوڑی بہت محبت اگر آپ کے دل میں اور کے دل میں پائی جاتی ہے اور 4 دن گزر کے ٹیلی فون تو بات نہیں، اب پریشان کیوں پریشان نہ وہ مر گیا نہ آپ مر کے دونوں جن کے بیٹھے ہوئے وہ اپنا کام کرے اپنا کام کریں مگر محبوب سے کوئی رابطہ نہیں، اس سے محبت اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں ساری گزارش کرنا چاہتا ہوں اسے دنیا کی محبتوں کی حیثیت کیا ہے اس محبت کے مقابلے میں جو محبت معصوم ہے. دنیا والوں کی محبت خاصیوں کی محبت ہے، ہزاروں خطائیں اس میں ہوتی ہیں. معصوم کی محبت تو